اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور آج چوتھا دن ہے۔ یقیناً ٹرمپ نے جب یہ کہا تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا تو اگلے 24 گھنٹے بعد حملہ ہوا، بڑی ایران کی تباہی ہوئی، اور ان کے دفاعی نظام تباہ ہوا، ان کے بڑے جنرل مارے گئے، ان کے جوہری سائنسداں مارے گئے۔ خیال یہ تھا کہ ایران غالباً اگلے 24 گھنٹے میں سرنڈر کر دے گا، لیکن اب جو جوابی حملے ہوئے ہیں، خاص طور پر آج تو صبح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 100 میزائل ایران نے مارے۔ جنگ جاری ہے، کہاں تک پہنچے گی، کس انجام پر پہنچے گی؟ ٹرمپ ایک بار پھر ثالثی کے لیے آ گئے، غالباً بچانے کے لیے اسرائیل کو۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈاکٹر ملک ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن پر بڑی گہری نظر ہے، قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، مختلف ریسرچ کے اداروں سے بھی وابستہ رہیں، اور پھر تہران سے مجھے ڈاکٹر صالح بہشتی نے جوائن کیا ہے۔ اور آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ڈاکٹر صالح بہشتی میرے ساتھ اردو میں گفتگو کریں، کہ ایک زمانے میں آپ کو علم ہے کہ سب کانٹیننٹ کی جو زبان ہوتی تھی وہ تو فارسی ہوتی تھی، اور اس کے بعد غالب کا سب سے اچھا کلام لوگ کہتے ہیں غالب فارسی میں تھا، اردو میں تو بعد میں آیا، تو یہ میں سرسری طور پہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صالح بہشتی، آپ نے ایک وقت نکالا۔ کیوں نہ ڈاکٹر صاحبہ یہ پوچھا جائے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس سے خوف آتا ہے، تو تہران میں کیسا ماحول ہے؟ کہ ہم مجموعی طور پر ڈاکٹر صاحب آپ پوچھیں گے ڈاکٹر صالح بہشتی سے؟ جی بالکل، بلکہ ہم بسم اللہ کریں گے ڈاکٹر بہشتی سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ایگزیکٹ آنکھوں دیکھا حال کیا ہے۔ پر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایرانین جو ہمارے دوست بہن بھائی ہیں وہ اتنے ہمت والے ہیں کہ انہیں کوئی چیز ڈٹر نہیں کر پاتی، پر پھر بھی اگر ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ ابتدائیہ بتائیں تو پھر ہم اس سے آگے چل سکیں۔ انہوں نے ذرا مختصر کہا، میں اور ذرا ڈاکٹر صالح بہشتی آپ سے یہ کہوں کہ وہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے دن ہمیں بھی بڑی تشویش ہوئی تھی جب آپ کا دفاعی نظام تباہ ہوا اور آپ کے جو بڑے بڑے جنرل ہوئے، کہ اوور آل تہران میں اب کیسا ماحول ہے؟ کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد میں مظاہرے ہوئے، مساجد پہ لال جھنڈے لگائے گئے، اور اس سے لگا کہ ایرانی عوام بھی آئے۔ اور اگر میں بہت ہی اس جنگ سے زیادہ یہ کہوں کہ بہت سارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کا اصل میں حملے کا مقصد محض دفاعی نظام تباہ کرنا نہیں تھا، بلکہ رجیم چینج کا بھی شاید ان کا وسیع تر پروگرام تھا۔ ڈاکٹر بہشتی۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا اور ڈاکٹر صاحبہ دونوں کا۔ جی یہاں پہ تہران میں اس وقت اگر آپ عوام کی کیفیت، جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا اور فرمایا کہ ایرانی قوم جو ہے ایک واقعاً ایک عظیم قوم ہے، نہ صرف دینی حوالے سے، ایک مذہبی حوالے سے ایک ان کے اندر ایک جذبہ موجود ہے، بلکہ ان کے اندر جو ملی جذبہ ہے، جو قومی جذبہ ہے، جو وطن سے محبت کا جذبہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ موجود ہے۔ اس کا مشاہدہ ہم نے پچھلے 40 سال میں خاص طور پر انقلاب اسلامی ایران کے بعد کیا۔ ایران عراق جنگ ہمارے سامنے ہے، ایران کے اندر جتنے بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور اگر لاسٹ 5 ایئرس یعنی پچھلے 5 سالوں کی اگر بات کی جائے تو جب سے یہ قاسم سلیمانی جنرل شہید کیے گئے، اس وقت بھی دوبارہ یہیں صدر جو امریکہ کے تھے اس وقت ان کا دوبارہ سے ایک رول رہا اس میں، اور اس وقت بھی آپ نے عوام کو دیکھا، اور اس کے بعد بھی جب اکتوبر میں بھی جو اسرائیل کے ایگریشنز ہوئے اس میں بھی آپ نے دیکھا۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب میں مختلف چاہوں گا فیک کہ آپ نیوز۔ جب یہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سے تہران سے لائیو بات ہو رہی ہے، تو ہم یہ دکھائیں کہ تہران میں جو ہے زندگی معمول کے مطابق ہے، جلسے جلوس مظاہرے ہو رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ حملے کے باوجود بھی میں چاہوں گا کہ ہمیں آپ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے ساتھ ساتھ دیکھ سکیں کہ جب ہم تہران سے انہیں لائیو کور کر رہے ہیں تو اسے ایک اندازہ لگائیں کہ کتنا یعنی کمیونیکیشن بھی ختم نہیں ہوا ڈاکٹر صاحبہ۔ اور ڈاکٹر صاحب جو میں انٹرپٹ تو اس لیے بھی دیکھا کہ میں نے کہا کہ لوگوں کو علم ہو کہ اس وقت تہران کی صورتحال کیا ہے۔ جی بالکل ایبسلیوٹلی جی ڈاکٹر صاحب۔ جی اس کے علاوہ آپ نے خود جو ابھی تو خیر ایران کی حالت بہت اچھی ہے، یعنی آپ نے خود ابھی فرمایا کہ پہلے دن جب پورا دفاعی نظام تباہ ہوا اور اتنے سارے ٹاپ ملٹری لیڈرز ان کے جو ہے شہید کیے گئے، اور سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز اور بڑے بڑے موقع، اور کل بھی شہادتوں کی خبر آئی، لیکن جو پہلا دن تھا واقعاً ایک سنگین دن تھا۔ پھر بھی ایرانی عوام جو ہے ایسے جوک در جوک سڑکوں پہ نکل آئے، اپنے ملک کا نعرہ لگاتے ہوئے، وہیں مرگ بر اسرائیل، وہیں مرگ بر امریکہ کے نعرے لگاتے جو انہوں نے 40 سال پہلے خمینی کے کہنے پر لگایا تھا، اور ابھی تک اسی پر جاری ہیں۔ اتنے سارے خون دینے کے باوجود، اتنے سارے شہداء دینے کے باوجود
بچے شہید ہوئے، بڑے شہید ہوئے، لیکن وہ لوگ ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں. میں تو خود حیران ہوں کہ 8 گھنٹے کے بعد جو ہے اتنی جلدی سے اتنے بڑے پیمانے پر جو حملہ ہوا ایران کے خاص طور پر دفاعی سسٹم پر، اس کو انہوں نے اوور کم کیا، ان کو بہتر سے بہتر بنایا. اور اس وقت میں جو ہے IRGC کا بیان بھی پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس وقت پرندے کو بھی جو ہے ایران کے فضا میں جو ہے اس کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں. تو یہ اس وقت ڈاکٹر ایک ایران اور پرسپشن تہران کی فضا ہے. ڈاکٹر بہشتی ڈاکٹر سلمہ، بلکہ میں یہ اچھی بات ہے کہ ہم براہ راست ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور میں یہ شیئر بھی کرنا چاہ رہا تھا. کہا یہ گیا کہ جو اس بار جو انہیں میں کامیابی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن چالاکی و مکاری سے اپنے پورے سسٹم کے ساتھ وہ حملہ آور ہوئے، تو اس میں شاید جو خاص طور پر جو بڑے جنرلوں کا ڈیتھ ہوئی اور شہادت ہوئی، اس میں شاید موساد پینیٹریٹ کر گئے تھے. یہ سوال ایک اٹھتا ہے نا، کتنا ایکوریٹ انہوں نے حملے کیے، اس سے پہلے بھی جو حماس پہ کیے. آپ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل جی. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ایک کیا سرائی آ رہی ہے کہ موساد کے سلیپر ایجنٹس جو تھے وہ اس علاقے میں خود بیٹھے ہوئے تھے تہران میں اور مختلف علاقوں میں، اور انہوں نے پرسنلائزڈ اساسینیشن اٹیکس کیے. پھر ایک قیاس یہ آ رہا تھا کہ انڈین جو ہیں وہ ان کے بہاف پہ ایز پراکسی ایجنٹس کام کر رہے ہیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ اور ٹیکنیشینز ہیں وہ انفارچونیٹلی بڑے عرصے سے ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی آج ہی بات نہیں ہے. تو اگر آپ اس پہ تھوڑا سا ہمیں مزید جو ہے بتا سکیں کہ اصل کہانی کیا ہے، اور آپ یہ بھی اور کریں ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت حالت جنگ میں ہے بالکل ساری دنیا میں، اور مجھے خیر اس پہ افسوس کا اظہار نہیں کروں گا کہ ہمارے عرب ممالک اور برادر اسلامی ممالک حزب رواد، بیان بازی، قراردادیں کے علاوہ سے آگے نہیں بڑھ رہے، وہ تو ادھر ہے. لیکن ایک حالت جنگ میں ڈاکٹر صاحب کو ایک تو آپ یہ دیکھیں کتنے اطمینان سے گفتگو کر رہے ہیں. جو ڈاکٹر سلمہ نے کہا ڈاکٹر بہشتی. جی، یہ جو موساد کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور مولز کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، یہ کہ اندر سے غداری ہوئی یا ان کے بندے پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب چیزیں پاسبل چیزیں ہیں. کیونکہ جب آپ دیکھیں نا، آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ آپ کا مقابلہ ایک استعماری قوت سے، ایک کفر کے سب سے بڑی طاقت سے، جو اس وقت پوری دنیا میں کفر کو شیلٹر فراہم کرتا ہے. اور وہ اس ایک طرح سے اسرائیل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خود ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی، یعنی اتنی بڑی طاقت ہے، اور امریکہ بھی جو ہے اس کو ہر طرف سے جو ہے سپورٹ کرتا ہے. تو این ممکن ہے اینٹی اسٹیٹ لوگ ہوں، اینٹی جو قوم کے جو لوگ ہوں وہاں پر، جو نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم ابھی بڑھ بھی رہے تھے کچھ لوگوں کو، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ نہ صرف پکڑا گیا ہے بلکہ یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ انہیں پھانسی بھی دے دی گئی ہے شاید. میں اسی طرف آ رہا ہوں. آج ہی موساد کے ایک جاسوس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کو پھانسی بھی دے دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو انڈین جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ایجنٹس کی، جی بالکل، انڈیا دیکھیں کسی بھی طرح سے ہمیں ابھی پاک انڈیا جنگ سے بھی ہمیں یہ پتا چلا، اور اس سے پہلے بھی یہ پتا تھا کہ کبھی بھی کسی طرح سے بھی انڈیا جو ہے اسلام دوست نہیں ہو سکتا، مسلم دوست نہیں ہو سکتا، ایک اسلامی ریاست کے ساتھ وہ دوست نہیں رہ سکتا. یہ بات ابھی ایک دم سے ثابت اور کلیئر ہو گئی ہے ان واقعات کے بعد. لیکن ڈاکٹر صالح یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کو جہاں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اور یہ بات صحیح ہے، روایتی دشمن ہے، لیکن ہم یہ جو 3 دن کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی مثلا جو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ غزہ بالکل ختم ہو گیا، وہ ایجپٹ اور جو جارڈن 2 بارڈر تھے، آپ لوگوں نے بڑی کوشش کری، وہاں سے غزہ تک نہیں پہنچنے دی. اور ابھی بھی جو یکجہتی کا اظہار مسلم ممالک بھی کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس کے مقابلے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ بڑے پیمانے پر عوام نکل کر آتے ہیں اور اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا؟ بالکل درست فرما رہے ہیں جی. پر ایران کے بارے میں جو ایک میں بات کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ ملک ہے جو کہ 1980s سے جو ہے خلیجی جنگ میں جو تھا بہت بری طرح سے انوالو تھا، اور جنگ کے تمام ٹائم کے اندر ایران میں الیکشنز بھی ہوتے تھے اور رجیمز جو تھیں وہ الیکٹ ہو کے آتی تھیں. اچھا، آپ اس بات سے مستفید ہیں جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کرا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا اس حملے کا، بلکہ ڈاکٹر صاحب سے جواب بھی لیتے کہ رجیم چینج، حالانکہ میں بڑی ذرا لاؤڈ بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں رجیم چینج کا بھی ہے، اور ایک جو بہت قیاس آرائی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلوی خاندان ہے سڈنلی ان کے بارے میں بہت ساری خبریں لگنا شروع ہو گئی ہیں اور ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں وہی رضا شاہ پہلوی جن کو انہوں نے پناہ نہیں دی تھی، اسی رضا شاہ پہلوی کے خاندان کو
وہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے پلگ ان کرنا یہ چاہتے ہیں. نئی بات کریں جی ڈاکٹر صاحب، جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ پناہ نہیں دی تھی، بلکہ پناہ نہیں دی تھی، میں اس کو تھوڑا سا وہ کروں گا، یعنی صحیح فرما رہی ہیں، لیکن یہ کہ اصلاً وہ خود نہیں آنا چاہتے اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ایران کے اندر، کیونکہ اس کو میرے خیال سے جرأت نہیں آنے کے لیے، نہ ہی نہیں اس کی ڈاکٹر کوئی صاحب، پناہ. میں ایران کا نہیں کہہ رہی، ویسٹرن ورلڈ نے جب وہ پناہ مانگتے تھے تو ان کو وہ اسائلم نہیں دے رہے تھے. جی 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 صحیح بات صحیح بات صحیح بات. جی 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 میں انہی کی بات میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران نہیں. دوسری بات یہ کہ پہلوی کے جو نیوز وغیرہ آتے ہیں وہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 10 سال سے، خاص طور پر یہ جو لاسٹ جو الیکشن بھی جب ہوئے تھے جس میں پریزیڈنٹ رئیسی نے اس سے، یعنی سیکنڈ لاسٹ الیکشن پریزیڈنٹ رئیسی الیکٹ ہوئے تھے، اس میں بھی جو ہے وہ کافی شور شرابہ کیا گیا. اس پہ بھی جو ہے پہلوی خاندان کو، ان کے بیٹے بیٹیوں کو، ان کے دامادوں کو، یا جو ان کی وائف تھی، بہرحال جو بھی ہے، ان کو زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پر. آج بھی ایک طبقہ ہے ایران میں جو شروع میں پہلے تو انقلاب کے ساتھ تھا، اب وہ منافقین خلق کے نام سے جو ہے وہ ہیں، فعالیت کرتے ہیں، وہ ویسٹرن جو ممالک میں بیٹھ کر فعالیت کرتے ہیں، اور ابھی بھی جو موساد کے جو سب سے بڑے مددگار ہیں وہ یہی لوگ سب سے زیادہ ہیں ایران کے اندر، جو سائنٹسٹ وغیرہ. اور خاص طور پر ابھی آپ نے دیکھا کہ IRGC کا کوئی 6-7 مہینہ پہلے بھی ایک کمانڈر مارا گیا تھا تہران کے اندر، اپنی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے وہ جو ہے شہید کر دیے گئے تھے. ان کو بھی جب وہ پکڑا گیا تو وہ بھی ایک ایسے ہی بندے تھے جس کو پھانسی دے دی گئی تھی. ڈاکٹر صاحب ہم نے کوشش کی کہ ہمارے یہاں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرے بھی ابھی جب ایک بات جو رہ گئی، آپ نے اصل میں ایک سوال معذرت کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ رجیم چینج کا کیا، یہ دیکھیں نیتن یاہو نے ابھی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ایران پہ ایگریشن، کم سے کم جو ہمارے اور آپ کے سامنے نظروں میں ایگریشن ہوا ہے ایران کے اوپر، 3 سے 4 دفعہ اسرائیل نے ایگریشن کیا ہے ایران کے اوپر. اور یعنی اس سے پہلے تو اس میں جو ہے پہلے بھی جب ایگریشن ہوا، فوراً نیتن یاہو نے آ کر ایران کے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ اب ہم آپ کے رجیم کو چینج کریں. یعنی ان کے خیال میں، ان کے وہم و گمان میں یہ تھا کہ ایران میں کچھ قومی سطح پر لوگ اس طرح سے ہوں گے جو اپنے سپریم لیڈر کے یا اپنے اس نظام کے یا اپنے اس انقلابی نظام کے مخالف ہوں گے، لہٰذا وہ اپنے وہم و گمان میں ہی ان سے مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب آپ رجیم چینج کے تیار ہو جائے. اس وقت بھی ان کے عزائم ناپاک تھے اور ناکام تھے. اب بھی انہوں نے یہی ہتھ کنڈا استعمال کیا. جب حملہ ہوا تو انہوں نے دوبارہ سے ایرانی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اب رجیم چینج کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کی آزادی کے وقت آ گیا ہے. لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ایرانی قوم جو ہے ایک غیور قوم ہے، وہ وطن پرست قوم ہے، وہ جو ہے ایک مذہبی قوم ہے. اور آخری اگر میں کنکلوڈنگ سوال پوچھوں، بلکہ کیمرے کی آنکھ زیادہ بہتر دکھائے گی جب آپ گفتگو کریں گے، کہ اب اس وقت اوور آل تہران اور بڑے شہروں میں زندگی معمول کے مطابق ہے، یا ایک جو ہمارے تو تصور میں تو یہ کہا رہا ہے کہ وار زون میں ہے؟ بس کوئی اسپیسیفک ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ایران میں زندگی بالکل نارمل ہے. ابھی ہی میرے کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، وہ نتنز سے گزر رہے تھے. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ نتنز میں جو ہے حملے ہوئے ہیں اور یہ نیوز آ رہے ہیں. نتنز میں حملے تو ہوئے ہیں، ضرور پہ ڈسٹرکشن بھی ہوئی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک جنگ کے سٹیٹ میں ہے ایران اس وقت، لیکن وہاں سے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور پاس سے لوگ سفر کر رہے ہیں، نہ موٹر وے بند ہے وہاں پر، نہ ٹرین سٹیشنز بند ہے، نہ حرم بند ہے. حرم میں لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. یعنی سب سے زیادہ جمع غفیر جہاں پہ ہوتا ہے جمعہ جمعرات، خاص طور پر حرم ہے، مصلے ہیں جہاں پر نماز جمعہ قائم ہوتی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں اتنے سارے لوگ باہر نکلے. ابھی جشن غدیر چل رہا تھا ایران میں، جگہ جگہ پر جشن غدیر تھی. لوگ ویسے ہی شربت پلا رہے تھے، ویسے ہی نیاز کروا رہے تھے جیسے وہ عام جو کیا کہتے ہیں امن کی حالت میں کرواتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صالح بہشتی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کہ میں نے کہا نا کہ ہمارے جو سینئر کہتے تھے کہ آپ جب گفتگو جس ایشو پہ کریں، یا اب جیسے اگر ایران پر گفتگو تو ایران نظر آنا چاہیے وہاں نمائندہ. جیسے میں نے کوشش کی تھی کہ جب انڈیا ہو تو مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر سلوہ ملک ہمارے ساتھ ہیں اور ایک ہمیں جوائن کریں گے حسام مہاجری جو جرنلسٹ ہیں، اور ان کے بھی گھر پہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک باقاعدہ میزائل راکٹ گرا تھا. تو بریک کے بعد آؤں گا تو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ حسام مہاجری سحر ٹی وی کے ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
اس ہماری اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ڈاکٹر سلمیٰ ملک یہاں موجود ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. اب بریک سے پہلے بھی ہم تہران سے گفتگو کر رہے تھے, اور اب ہمارے ساتھ بڑے سینئر جرنلسٹ وہاں کے حسام مہاجری ہیں, جن کے گھر پہ بلکہ وہ منظر بھی میں دکھانا چاہتا ہوں براہ راکٹ گرا. ڈاکٹر صاحب آپ خود معلوم کیجئے ذرا کوئک سوال. جی بہت شکریہ. اگر تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ آپ کو ابھی کیا لگتا ہے جو حملے ہوئے ہیں خاص طور پہ فوجی ہائی کمانڈ کے اوپر, آپ کے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ان کے اوپر, اور جو خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ سلیپر ایجنٹس وہاں ان پرسن موجود تھے, تو یہ کس کیپیسٹی میں وہاں زیادہ تر پھر رہے تھے؟ کوئی کنسٹرکشن ورکر تھے, یہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے, یہ کس پیرائے میں وہاں تھے کہ انہوں نے اتنی ایکوریٹ اسپائنگ کی ہے؟ دیکھیں, اسپائنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے. ہم نے بھی ابھی حال ہی میں بہت بڑی تعداد میں انفارمیشن ہمیں اسرائیل کے اندر سے ملیں اور خفیہ انفارمیشن ملیں. جنگ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں یہ ایرانی تاریخ اور ثقافت اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی بھی میری بات یہ کہ باہر سے ایران پر کبھی بھی حملہ ہو جائے, تاریخ گواہ ہے کہ ایرانی عوام ایک دوسرے متحد ہو جاتے ہیں, اور ایک قومی یکجہتی کو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. مختلف طرز فکر کے لوگ یہاں پہ جو کل اور پرسوں تک بعض جو اقلیت تھی, بہت کم تعداد میں لوگ انقلاب اسلامی کے مخالف بھی تھے, آج میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سڑکوں میں نکلے ہیں. ایرانی عوام ابھی مطالبہ کر رہے ہیں اور شدید ریٹیلیشن کے خواہش مند ہیں. اور میں ابھی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ ایرانی عوام کے دباؤ میں آ کے ایرانی افواج اور سپاہیہ پاسداران انقلاب اسلامی اسرائیل کو ہدف بنا رہے ہیں. یعنی یہ ایک قومی یکجہتی ہے, اور ہماری جو ثقافت ہے تقریباً آپ سے ملتا جلتا ہے. ہم اگر باہر سے کوئی جی, اگر میں آپ سے ایک سوال اور کروں ممالک سے جی, اور میرا آپ سے سوال ایک اس نوعیت کا ہے کہ ابھی تک ایران جو تھا JCPOA کے تحت اپنا نیوکلیئر ویپنز پروگرام امن پسند رکھنا چاہ رہا تھا, اور وہ نیوکلیئر ویپنز کی طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹریٹجک سینٹیمنٹ آپ کے ملک میں کیسا کریٹ ہو رہا ہے؟ اس کے بعد کیا آپ نیوکلیئر ویپنز کی طرف جانا چاہیں گے, یا آپ چاہیں گے کہ آپ ایک ایسے ملک ہی رہیں جس کے پاس نیوکلیئر ویپن نہ ہو پر پھر بھی آپ اپنی کنونشنل سٹرینتھس کو ریکگنائز کریں؟ دیکھیں, رہبر معظم انقلاب اسلامی کے فتویٰ کے باوجود کہ انہوں نے منع کیا تھا, ابھی ایران کی تہران کی سڑکوں میں, ایران کی مختلف سڑکوں میں عوامی مطالبہ اس بات پر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد اپنا جو نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہے اس کو دنیا کو دکھائیں. کیونکہ جب ہم بات چیت کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے ان کو نہیں منوا سکتے ہیں, تو ہم پر یہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے نا 60% افسودگی یہاں پر ہے, اور خود IAEA ہم سے بہتر جانتا ہے, وہ آرگنائزیشن امریکہ وغیرہ سب جانتے ہیں. لیکن ایک اور بات ہے کہ ایک اور ایک حوالے جو بلکہ شیئر بھی کروں گا کہ اب جو ہے جیسے پاکستان بڑا کریڈٹ دیتے ہیں ٹرمپ کے, میں نے پاک انڈیا جنگ رکوائی. اب ایک بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر سالسی ادا کروں گا. بڑی مکاری اور چالاکی سے سب کو علم ہے کہ اسرائیل بغیر ان کی سرپرستی کے, گائیڈنس کے, ہتھیار کے, عسکری مالی امدادیں کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ جو اب ٹرمپ صاحب آئے ہیں ان کے حق میں, تو یہ تو خود ایک ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل میں خالی جتنی جنگ لڑ سکتا ہے لڑ چکا. اسی طرح دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس بات کو. جی بالکل بالکل, ایبسلیوٹلی. ایک تو اسرائیل نے ان کو یہ شاید آئیڈیا دینا تھا, اور دنیا کو انہوں نے یہ آئیڈیا دینا تھا کہ ہم ان کو اسکول کر سکتے ہیں ایران کو, اور دوسری چیز یہ تھی کہ اگر رجیم کرمبل کر جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس ایک راستہ بنتا ہے آگے نکلنے کا. آپ کیا فرماتے ہیں حسام صاحب اس کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی خدمت میں, اور جو ہمارے سینئر مجاہد صاحب ہیں, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, دنیا نہ جانے, میں اور آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں جب جڑپ ہوئی تو سب سے پہلا اقدام ایران نے کیا ہے. ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وہاں پہ فون میں بات کی ہے, پھر ہمارے وزیر خارجہ وہاں آئے. یہ ٹرمپ جھوٹا ہے, یہ صرف ایک میڈیا شو مین ہے, اور یہ صرف یہ باتیں جھوٹ کہتا ہے. یہ جنگ خود ٹرمپ نے شروع کی, اور ہندوستان اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہاں پہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی باتیں کر رہا ہوں, شہباز شریف صاحب کی باتیں کر رہا ہوں کہ ایران نے ثالثی کی ہے. ٹرمپ کوئی ایسا, وہ صرف مفت میں اپنے لیے کریڈٹ لینا چاہتا ہے.
یہ جنگ خود ٹرمپ نے کروایا ہے، یعنی اسرائیل بذات خود ایران کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ 2000 کلومیٹر کے فاصلے میں لاجسٹک اور مختلف جو انٹیلیجنس اور مختلف ذرائع سے امریکہ کی حمایت ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ جھوٹا ہے۔ اب ہمارا جو یہاں پہ مطالبہ ہے، یعنی جو عوامی مطالبہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ جن ممالک میں امریکہ کے بیسس ہے ان کو بھی نشانہ بنانا لیکن حسان صاحب ایک جو بات حسان صاحب سوری ٹو سے یہ بات ہم لوگوں کو تشویش کا باعث بھی ہے اور آپ کے لیے اس سے زیادہ ہوگی کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اتنی دور سے ایکوریٹ حملہ کیا جس میں حماس کے رہنماؤں کی شہادت ہوئی، اور یہ جو خاص طور پر ہوا ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور ساری دنیا میں، خیر یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایران میں تو زیادہ انہوں نے نیٹ ورک اپنا پھیلایا ہوگا، خاص طور پر جو پاسبان کے جو سربراہ تھے اور خاص طور پہ آپ کے آرمی چیف تھے، اس سے تو یہ ایک یعنی بہرحال جو جنگ سے زیادہ سیکھتا ہے آدمی، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جب واپس آیا ہے تہران تو آئندہ یہ جو ایلیمنٹ تھا جس نے ان کو سہولت کاری دی، جن کو اسپیس دیا، اب وہاں تک پہنچ گئے؟ یقین پہنچ گئی ہوگی تہران گورنمنٹ۔ میں آپ کو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس راستے میں ہم نے قربانیاں بہت دی ہیں۔ صدر رجائی اور وزیر اعظم باہنر اور ڈاکٹر جو ہمارا عدلیہ کے سربراہ ڈاکٹر بہشتی اور جنرل سلیمانی، جنرل سیاد شیرازی، ہزاروں کی تعداد نے ہم نے صرف کمانڈروں کی شہادت دی ہے۔ پوری دنیا ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں یہ اسرائیل، امریکہ اور مغربی ممالک دنیا کے یہ تو سب سے بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم سب سے بڑی طاقتوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث افتخار و اعزاز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 47 سالوں سے، یعنی 47 ایئرز سے جو یہاں پر انہوں نے جو جارحیت کی ہے، جو پابندیاں عائد کی ہے، یہ جو ہے پرچم زمین پر گرنے والا نہیں ہے، علم کو دوسرا کمانڈر اٹھا لے گا۔ ٹھیک ہے حسام صاحب، آپ ہمیں احساس ہے کہ آپ تہران میں ہیں، آپ کے وہاں پہ گھر پہ بھی اس متاثر ہوا، اور آپ کا اور اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی جو تجزیہ نگار ہیں، اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور ہم نے کیونکہ ہم بھی اس وار کو دیکھ چکے ہیں بھی قریب سے، اس سے رہتے ہیں، تو شکریہ حسام صاحب، ہم آپ سے پھر جلد ہی رابطہ کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ تہران سے ایک سینئر صحافی اور ڈاکٹر طالب بہشتی وہاں کے انٹرنیشنل امور کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ ڈاکٹر سلمیٰ ملک میرے ساتھ ہیں، آپ کو علم ہے کہ بڑی گہری نظر ہے، قائد یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہیں ریسرچ پہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک تو خیر یہ کہ دونوں حضرات اردو میں گفتگو کر رہے تھے، اچھا لگا، اور ہمارے یہاں بھی بڑی فراٹے سے لوگ فارسی کرتے ہیں، اور میں عموماً ذرا اس بات پر کبھی ہوتا ہوں کہ عربی فارسی میں جو عبور ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا، بہت ضروری ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر سلمیٰ یہ عجیب اتفاق نہیں کہ ابھی اسی مہینے غالباً ہم نے وار کی، انڈیا نے ہم پر حملہ کیا، اور ابھی یہ گیا نہیں تھا کہ یہ اسرائیل آیا، اور اسرائیل کا اور انڈیا کا ایک روایتی تعلق، اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بڑھتے ہوئے امریکہ کا انڈیا سے اور یہ تعلق، تو یہ جو ہمارے یہاں کچھ غالباً جشن اور سیلیبریشن منانے کی بڑی وہ ہے، اور ابھی تک ہم وہی سیلیبریشن منا رہے ہیں، ہم نے یوں کر دیا اور ہم نے یہ طرح دکھا دیا دشمن کو۔ غالباً پاکستان اور ہندوستان میں چاہے کشمیر سمیت جو کانفلکٹ ہے وہ اتنا سیریس ہے کہ ہمیں سوری ٹو سے ان چیزوں کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا۔ اور ابھی کچھ لوگ خطرے کا اظہار کر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران وہاں انگیج ہے، دنیا کی نظریں وہاں ہیں، مودی سے نہ فائدہ اٹھائے۔ ڈاکٹر سلمیٰ بالکل فائدہ اٹھائے، نہ اٹھائے والا تو مفروضہ چلتا ہی نہیں ہے، بالکل اٹھائے گا اور اٹھا رہا ہوگا۔ دیکھیں ابھی جو 2-3 چیزیں میں کامن ہیں، ایک تو یہ کہ انڈیا نے جو یہ سرجیکل سٹرائکس کی کہانی شروع کی تھی، یہ بھی اسرائیل کی ہی فارمولا تھا،
جو اس نے اپنایا تھا اور پھر اس کے بعد یہ کرتا چلا گیا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پہلگام کے بعد انڈیا نے پاکستان کے اوپر وار تھوپی تو اس میں اسرائیل نے انڈیا کو بڑا جو ہے بیک تھمپنگ کی کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے اور بالکل منہ توڑ کے ان کو جو ہے جو کرنا ہے کریں. پر اس کے ساتھ جو ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو ٹیررزم اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی ہے وہ اسرائیل اور بھارت کی آپس میں بہت زیادہ ملتی ہے. یہ جوائنٹ ٹریننگ کرتے ہیں اور جو نان کائنیٹک اسٹرائکس کی آپ بات کریں بلوچستان کو لے کے وہ تو ایک انتہائی خطرناک چیز ہے جس پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ایران جو کہ ان کا دوست ملک ہے اس میں اسرائیل کے چابہار کے بھی بہرحال انڈیا کو نے لیا تھا جی بالکل, اور اگر وہ وہاں اسرائیل کے کہنے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو انہوں نے ایک طرح سے اسٹریٹجک ہاسٹیج رکھا ہوا تھا اور جب اسرائیل نے کہا تو انہوں نے 1 سیکنڈ میں ان لوگوں کو مار دیا, تو یہ تو ہمیں بڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ انفلٹریشن بلوچستان میں نہیں ہے, یہ تو بہت سارے ملکوں میں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر اپنا انٹرسٹ انہوں نے کرنا ہے. تو یہ جو انڈو اسرائیلی نیکسس ہے اس کے اوپر پاکستان کو بڑا سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ماشاء اللہ نے ہمیں کیپیبل کیا کہ ہم نے یہ جنگ جیتی, پر یہ ایک بیٹل تھی, وار چل رہی ہے اور وار مختلف شکلوں میں چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. یہ اقتصادی وار بھی ہوگی, کلچرل وار بھی ہوگی. بات ہے کہ تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے, مجھے افسوس بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر سیلف کرٹیسزم پہ غالباً ہماری ملٹری تو اپنا رول ادا کر رہی ہے, لیکن ہمارا جو سویلین سیٹ اپ ہے وہ یا عوام میں دیکھیں جی وہی بجٹ کے وقت وہی گفتگو ہو رہی ہے, وہی ہم اپنے یعنی بہت زیادہ اس دوران یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے 20% کرا دفاعی بجٹ, لیکن یہ بھی خبریں آ جاتی ہے کہ چیئرمین سینٹ نے اپنی 600% تنخواہ بڑھا دی. لیکن ہمیں یہ جو اس وقت یہ ضرور کرنا چاہیے کہ قوم تو جو عام آدمی تو تیار ہوتا ہے, لیکن آپ کی ہماری اشرافیہ وہ سیکریفائس دینے کی تیار نہیں ہوتی جو اس وقت بہت دینا چاہیے. آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں اسرائیل اور انڈیا کی وہ پورے طور پر ساتھ دیتے ہیں. ذرا ہمارے اگر اس پہلو سے دیکھوں, سوری کوئی برا نہ مانے. جی نہیں, دیکھیں اگر آپ نے ایک قوم کو آگے بڑھانا ہے اور ایک قوم کو چلانا ہے تو ہر سیگمنٹ نے اپنا ڈیو رول پلے کرنا ہے. یہ جو جنگ تھی مے کی, اس میں جو ہمیں ایک چیز دکھائی دی کہ اس میں سارا ملک کسی کے کہنے پہ نہیں, ایک دم ایک سنگل پلیٹ فارم پہ آ گیا. اس میں کوئی امیر غریب کی تفریق نہیں رہی, اس میں فوجی غیر فوجی کی تفریق نہیں رہی, اس میں کوئی ایتھنک تفریق نہیں رہی. ایوری ون فیلٹ لائک اے سنگل اینٹی. اور ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے کیونکہ جو انڈیا نے ہمارے ساتھ کرنا ہے وہ بلوچستان اور کشمیر, ان 2 فرنٹس پہ اس نے ہمیں نقصان پہنچانا ہے. پانی کا ایشو اس نے پہلے کھڑا کیا, ڈسٹریکشن بھی تھی, جو کچھ سب کچھ تھا. اب دیکھیں چلا وہ آپ لوگ کہیں گے ہم بہت ادھر چلے گئے, جسٹ میں کنکلوڈ کروں تو آپ کے خیال میں کیا آپ آگے جس طرح ایران نے جواب دیا اس کے بعد اس کو ذرا آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں سے پورا موقع دیا اسرائیل کو 24 گھنٹے کہ وہ برباد کر سکے؟ کس وجوہات سے اسرائیل نے یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ڈومیسٹک نیڈز کی وجہ سے کیا ہے کہ جو اس کے خلاف نیتن یاہو کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا وہ ڈیلے ہو گیا. تو سب سے پہلے تو وہ ہے. دوسری جو چیز ہے 4-5 دن سے غزہ کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر رہے, ٹھیک, تو اب وہ توجہ ہٹ گئی. اب وہ غزہ میں جو کر رہا ہوگا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ عالمی پریس میں ایران کی خبر لگ رہی ہے. تیسری جو بہت ضروری چیز ہے وہ ایران اسپیسیفک ہے کہ ایک تو وہ رجیم چینج چاہ رہے ہیں, چونکہ وہ ہمیشہ سے خواہاں تھے, اور وہ پہلوی خاندان کو جو بھی آپ نے ماشاءاللہ 2 ساتھی بلوائے اور انہوں نے بڑے طریقے سے ہمیں اردو میں بیان کیا, تو مختلف آپشنز وہ دیکھتے رہے ہیں. اب کیا لوگوں کے پاس ان لوگوں کو لینے کا سینٹیمنٹ ہے؟ اور سوری جسٹ دا لاسٹ تھنگ از کہ وہ ان کے نیوکلیئر ویپنز پروگرام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر وہ بڑے عرصے سے کام کریں اور وہ کریں گے. ڈاکٹر سلمہ ملک, اور اس سے پہلے ہمارے جو مہمانوں کی گفتگو ہوئی, اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے ایران کی جنگ ابھی اختتام تک نہیں پہنچے گی, کیونکہ اسرائیل اور امریکہ سمجھتا ہے کہ جب تک ایران ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہے, جوہری ہتھیار رکھتا ہے, اسی طرح کشمیر ایشو ہو یا پھر انڈیا کا جو ایک پاکستان کو کمزور کرنا, معاشی طور پر ختم کرنا, یہ مشن ان کا جاری ہے. تو یہ جو ہمارے روایتی سوری ٹو سے ہم لوگوں کا ہے کہ ہم لوگ جوش اور جذبہ اور جیت گئے اور ترانے اور نعرے یہ سب کچھ ضرور کریں, لیکن بہت ہی سیریسلی اس ایشوز کو کنٹینیو, اور ساتھ اس سے زیادہ میں چاہوں گا
کہ ہمارے آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو قربانی دے رہی ہے، لیکن ہمارے ذرا سویلین، یا میں جب اسمبلی میں آتا ہوں، پارلیمنٹ میں جاتا ہوں، تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی غیر معمولی صورتحال ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد بیلی کو اجازت دیجیے، کل بھی اسلام آباد اسٹوڈیو ہی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔